اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ سبحان اللہ۔ لیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اور عجیب بڑی بات، بلکہ کافی ساری باتیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ عجیب باتوں میں سے ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اور ارشاد فرمائی، فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم۔ میں جانتے ہو اللہ کی ذات کتنی قادر مطلق ذات ہے اور کتنی شانوں والی ذات ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی چیز محال نہیں ہے۔ میں ان میں سے ایک کام واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، فرمایا اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ بات سننے میں آسان ہے، سمجھنے کے لیے اگر غور کرے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی چیز جب تیار ہوتی ہے نا تو اس کے لیے باقاعدہ فیکٹری لگائی جاتی ہے، مختلف شعبے بنائے جاتے ہیں کہ ٹائر کوئی بنائے گا، گاڑیاں کوئی بنائے گا، سریا کوئی لائے گا، اس کے قابلے کوئی لائے گا، یہ سارا کچھ یعنی مختلف جگہوں پہ جب مٹیریل تیار ہوتا ہے تب جا کے کوئی نہ کوئی مشین تیار ہوتی ہے یا کار تیار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک کار کو بنانے کے لیے، ایک موٹر سائیکل کو بنانے کے لیے کتنا بڑا کھلارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا کتنی بڑی فیکٹری لگائی جاتی ہے جہاں پہ ایک ایک پرزے کے لیے باقاعدہ جو ہے الگ الگ جو ہے جگہ بنا دی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم نے کبھی غور کیا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ کی شان تو یہ کہ اس نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا ہے۔ کیسے نکالا ہے؟ کسی بھی چیز کی کمی نہیں رب نے آنے دی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب ماں کے پیٹ سے رب نے پیدا تو کر دیا لیکن بازو یہاں دنیا میں آ کے لگائے گئے ہوں، یا ٹانگیں جو ہے وہ دنیا کے اندر آ کے جناب دی گئی ہوں، پاؤں جو ہے وہ جناب اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نے جناب سر دے دیا ہے، دل بھی دے دیا ہے، پاؤں دے دیے، سارا کچھ دے دیا ہے، ہاتھ کسی اور سے منگوا لو، امریکہ سے منگوا لو، ٹھیک ہے، چکر ہی کوئی نہیں ہے۔ ایسا بڑا نظام آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو ماں کے پیٹ کا نظام ہے، جس طرح بندہ انسان اس میں غور کرتا جائے گا اتنا زیادہ حیران ہوتا جائے گا۔ میں ثم خلقنا نطفۃ علقۃ، میں تم جانتے ہو ہم نے ایک چھوٹے سے پانی سے قطرے سے کیا کیا ہے، فرمایا ہم نے خون کا ایک گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا، جمع ہوا خون بنایا ہے۔ ثم خلقنا نطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، میں پہلے ہم نے پانی کو خون بنایا، پھر خون کو کیا کیا، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اس کو گوشت بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر گوشت کے اوپر ہم نے ہڈی چڑھائی، فخلقنا المضغۃ عظاما، ہڈی کے اوپر پھر دوبارہ گوشت چڑھایا۔ کتنے مراحل بن گئے ایک پانی سے انسان بننے تک۔ پھر دیکھیں اندر ہی سارا کچھ جناب اعلیٰ، اس کا دماغ بھی اندر بنایا جا رہا ہے، اس کا پیٹ اندر بن رہا ہے، اس کی آنتیں اندر بن رہی ہیں، اس کی پسلیاں اندر بن رہی ہیں، ٹھیک ہے، پورا مکمل انسان اندر ہی اندر تیار ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا کارخانہ ہے کہ مکمل انسان اندر ہی کھڑا کھڑا تیار کر دیا جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَجَعَلَ لَكَ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، فرمایا تم تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہو، تمہیں کیا پتا کہ انسان کیسے پیدا ہو رہا ہے۔ انسان خالی اپنی اسی بات پر بھی غور کر کے دیکھ لینا تو بندہ سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتا کہ مالک یہ تیرا کرم ہی تو ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا یہ حقیقت ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ ایک شخص ایسے شیشہ دیکھا تو خوش ہو گیا، باہر نکلا تو سامنے کتا کھڑا تھا، اس نے کہا ایمانداری سے بتا تو نے کون سی نیکی کی تھی کہ رب نے تجھے انسان بنا دیا، اور میں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ رب نے مجھے کتا بنایا ہے۔ تھوڑی بات ہے، ہم کسی نیکی کی وجہ سے انسان تھوڑی بن گئے ہیں، یہ تو اس کا محض کرم ہے کہ یار اس نے انسانوں کے اندر پیدا کر دیا۔ کسی اور مخلوق میں پیدا کر دیتا کیا کر لیتے، سانپ بنا دیتا، بچھو بنا دیتا، ٹھیک ہے، کتا بنا دیتا، بلی بنا دیتا، جو مرضی بنا دیتا، لوگ نفرت ہی کرتے رہتے، پھر کیا کر لیتے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اتنا بڑا کارخانہ اندر ہم نے لگایا ہے، اتنی بڑی فیکٹری لگی ہے کہ باہر جب صرف ایک نطفے سے لے کر مکمل انسان بننے تک اندر ہی اندر خود سارا کچھ تیار ہو رہا ہے، تجھے تو کوئی تکلیف نہیں دی ہے، کوئی زحمت نہیں دی ہے۔ فرمایا لا تعلمون شیئا، فرمایا تم اس کے بارے میں کتنا علم رکھتے ہو، تمہیں تو کسی چیز کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تمہیں کیا پتا کہ اندر کیسے بنے۔ پھر آگے دیکھیں فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، فرمایا اس نے پھر تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائی، تمہارا دل بنایا، تینوں چیزیں اندر ہی بن کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کان وہیں پہ بن رہے ہیں، آنکھیں وہیں پہ بن رہی ہیں، دل وہیں پہ بن رہا ہے۔ اب ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تین باتوں کا کیوں ذکر فرمایا ہے، ٹانگوں کا نہیں ذکر کیا،
ہاتھوں کا نہیں ذکر کیا، سر کا نہیں ذکر کیا، دماغ کا ذکر نہیں کیا، کان کا کیوں کہا، آنکھوں کا کیوں کہا اور دل کا کیوں کہا؟ میں اس وجہ سے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان علم حاصل کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کانوں سے علم حاصل ہوتا ہے سن کر، یا آنکھوں سے علم حاصل ہوتا ہے پڑھ کر، یا پھر کوئی صاحب دل والا بندہ بیٹھا ہو، صاحب کشف بندہ ہو تو سیدھا دل میں ہی ڈال دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ تینوں چیزوں کا انتظام تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، اور لعلکم تشکرون، کس لیے کیا ہے؟ تاکہ یار تم کم سے کم شکر تو ادا کرو نا کہ میرے مالک یہی تیری مہربانی ہے کہ تو اگر کان نہ دیتا تو کیا کر لیتے، آنکھیں نہ دیتا تو کیا کر لیتے، دل ہی نہ بناتا تو کیا کر لیتے۔ فرمایا ہم نے تو میاں سارا کچھ بنایا ہے، مکمل پیکٹ کے ساتھ تیار کر کے جناب باہر نکالا ہے۔ تجھے اب یہاں پہ کسی چیز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کان جا کے مانگنے نہیں پڑیں گے، تجھے آنکھیں جا کے مانگنے نہیں پڑیں گی، تجھے دل جا کے نہیں مانگنا پڑے گا، ہم نے تو سارا کچھ عطا فرما دیا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، جانتے ہو کہ انسان کے تمام اعضاء پر شکر واجب ہے، سبحان اللہ۔ تمام اعضاء پر، یعنی جو عضو انسان کے ہیں 360 عضو ہے، تو ہر عضو پر شکر واجب ہے۔ اور شکر کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ بندہ کا تمام عضو اس کی فرما برداری میں لگ جائے، یہ اسی کا شکر ہے۔ ہاتھ کا شکر کیا ہے؟ کہ ہاتھ اٹھے بھی صحیح سے اسی کی خاطر، ٹھیک ہے؟ پاؤں کا شکر کیا ہے؟ کہ پاؤں اٹھے بھی صحیح تو وہ بھی اسی کی خاطر۔ دل کا شکر کیا ہے؟ کہ دل جب بھی کسی اس کو کوئی خیال بھی آئے تو محض اسی کا خیال ہے، یہ دل کا شکر ہے۔ یعنی اسی طریقے سے ذہن کا شکر کیا ہے؟ کہ ہر وقت جب بھی کوئی بات ذہن میں آئے بھی صحیح تو وہ بھی محض اسی کے لیے ہو، اسی کی ہو، میں یہ ذہن کا شکر ہے۔ تو تمام اعضاء کا شکر کیا ہے؟ ہر عضو کو جیسے بنایا گیا ہے محض اسی کی طرف چل پڑے، فرمایا یہ ہر عضو کا یہی شکر ہے۔ اور ناشکری کیا ہے؟ میں جس کی طرف، یعنی کوئی بھی عضو جب اس کی نافرمانی کرنے لگ جائے تو سمجھ لو کہ یہ اس عضو کی نافرمانی ہے، ناشکری ہے۔ ہاتھ بنا تھا عبادت کے لیے، اٹھ رہا ہے چوری کے لیے، ناشکری ہو گئی۔ قدم بنا تھا اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے، چل پڑا ہے دوسری سائڈ پہ، تو قدم کی ناشکری ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں سیر کرنے کے لیے جب باہر نکلا نا تو میں خراسان گیا، کہتے وہاں پہ میں پھرتا رہا، اور پھرتے پھرتے مجھے پتہ چلا کہ ایک بزرگ ہے جو پہاڑ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی باہر نہیں آئے اور اپنے پاس کسی کو آنے بھی نہیں دیتے۔ کہتے میں چلا گیا باہر، جا کے پہاڑ کے غار کے باہر جا کے بیٹھ گیا میں۔ کہتے بیٹھا رہا تھوڑی دیر، کچھ عرصہ گزرا یا کچھ دن گزرے، کہتے انہوں نے کہا باہر جب جھانکا رہا تو مجھے دیکھا، کہنے لگا فرید ہے؟ میں نے کہا ہاں جی۔ کہا پھر آ جا اندر، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، ہاں اپنے پیٹی بھرا دینا، ٹھیک ہے جی، وہ پیٹی بھائیوں والی بات ہے۔ پھر میں آ جا، پھر اندر ہی آ جا۔ کہتے میں چلا گیا، جا کے دیکھا 3 دن میں ان کے پاس رہا۔ کہتے جب کھانے کا ٹائم ہوتا کھانا بھی آ جاتا، پینے کا ٹائم ہوتا پینے کی ضرورت ہوتی تو پینے کی چیز بھی خود آ جاتی، بندہ کوئی نہیں لاتا تھا لیکن غار کے اندر موجود ہوتی تھی۔ کہتے میں نے ان کا دیکھا کہ ان کا ایک پاؤں جو ہے وہ کٹا ہوا تھا، باہر بھی تشریف نہیں لے جاتے تھے، ہاں صرف قضاء حاجت کے لیے جانا پھر واپس آ جانا، لیکن اس کے علاوہ کبھی باہر نہیں گئے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضور آپ غار سے باہر کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ فرید 20 سال گزر چکے ہیں، ایک مرتبہ میں نے اس کی مرضی کے علاوہ غار سے باہر قدم رکھا تھا تو میرے دل میں خیال آیا، اور دل میں کیا خیال ہے؟ فرمایا غیب سے آواز آئی، فرمایا اب ہمیں چھوڑ کے کہیں اور جا رہا ہے۔ کہتے جو میں نے قدم باہر رکھا تھا وہ کاٹ کے پھینک دیا۔ میں نے کہا جو تیرا نہیں بن سکتا وہ ہمیں بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان۔ کوئی سوچ سکتا ہے اس لیول کے لوگ تھے، ٹھیک ہے؟ فرمایا جو تجھے چھوڑ کے جا رہا ہے ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے، نے کاٹ کے ہی پھینک دیا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اعضاء کاٹ کے پھینک دیے جائیں، مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اس لیول پہ پہنچ جائے نا تو پھر اس کے لیے احکامات کچھ اور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ذرا غور کر کے دیکھ، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، کہ ہم نے تو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں ایسے نکالا ہے، لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس تو علم ہی کوئی نہیں تھا۔ اس کا مطلب دوسری تفسیر کیا نکلی کہ جتنے بھی انسان دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں ماں کے پیٹ سے کون سیکھ کے آتا ہے؟ ہاں یہاں آ کر جب محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ کوئی وکری مخلوق نہیں ہوتی ہے، یہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیے ہیں، بڑی بڑی عزتیں دی ہیں، شوکتیں دی ہیں، شان دیے ہیں، انہوں نے محنتیں کی ہیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام ہے، کتنی محنت کی ہے کوئی سوچ سکتا ہے؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جب چلا کرتے تھے نا، خواجہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پیر، ٹھیک ہے؟ تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس انگیٹھی ہوتی تھی کوئلوں کی، کیونکہ اس کے اندر آگ جلتی رہتی تھی،
سردیوں کے موسم میں کہتے جب بھی خواجہ قطب سفر کرتے نا تو انگیٹھی میرے سر پہ ہوتی اور آگ جلتی رہتی. کہتے جب بھی حضرت کو پانی کی ضرورت پڑتی جناب وہیں پہ جناب اعلیٰ اوپر پانی رکھنا, پانی گرم کر کے پیش کر دینا. سبحان اللہ. ایویں نہیں ہے. خواجہ قطب فرماتے تھے کہ اگر مجھ سے رب پوچھ لینا کہ قطب میرے لیے کیا لایا ہے تو میں فرید کا بازو پکڑ کے آگے کر دوں کہ مالک تیرے لیے یہ لایا ہوں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. یہ اس لیول کے لوگ ہیں, انہوں نے محنتیں کی ہے. ٹھیک ہے, رب نے جن کو جو مقام دیا ہے نا وہ محنت کی وجہ سے دیا ہے. حدیث یہ فرمان ہے من جدہ واجدہ کہ جس نے محنت کی اس نے پایا. المجتہد فائز, جو محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ بھائی من طلب العلا ساحر اللیالی, رب نے جس کو بھی مقام عطا فرمایا ہے وہ راتوں کے جاگنے کی وجہ سے عطا فرمایا ہے. راتوں کو جاگنے کا مطلب فلم دیکھنا نہیں ہے. راتوں کو جاگنے کا مطلب محنت کرنا ہے. طالب علمی کے دور کے اندر کتابیں پڑھنا ہے. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ٹھیک ہے, آپ کے سرحانے 30 کتابیں پڑھی ہوتی تھیں. 30 کتابیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے سرحانے پر پڑھی ہوتی تھیں. اور کئی بار آپ کی اماں اٹھ کے کہتی محمد سو جا تھوڑی دیر کے لیے. تو آپ پتہ کیا فرماتے؟ آپ فرماتے تھے کہ اماں یہ امت اس لیے سو رہی ہے, انہیں پتہ ہے کہ محمد جاگ رہا ہے. سبحان اللہ. ہمارے مسئلے کا حل نکالے گا. ٹھیک ہے, یہ اس لیے تا کر کے سکون سے سوئی ہوئی ہے, انہیں پتہ ہے کہ محمد جاگ رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے بزرگوں کے اس قدر محنت کی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے نا پڑھتے پڑھتے نا ماں سے پانی مانگ لیا کہ اماں گلاس پانی پلا دے. تو آپ کے والد بیٹھے تھے, انہوں نے کہا اوئے ہوئے ہوئے آج ہمارے گھر میں پڑھنے کا شوق ختم ہو گیا ہے. سمجھ آئی؟ قوم تک کتابات نہ سن کے آج تک ہمارے گھروں کے اندر تو کتابیں نہیں رہ گئی. اب ہیں کسی کے گھر میں کتابیں؟ ٹھیک ہے, ہمیں ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے, وہ بھی صرف ہم نے جالے میں رکھی ہوئی ہے کہ کوڑے منڈے کا بیاہ ہوئے گا تو چکلائیں گے. ٹھیک ہے, اتنا کہا کہ جناب اماں پانی کا گلاس دے دے. تو باپ نے کیا کہا لگتا ہے آج ہمارے گھر میں مطالعے کا شوق ختم ہو چکا ہے. اتنی بات کرنے پر ماں نے کہا, اس نے کہا نہیں ابھی ختم نہیں ہوا, دیکھ تماشا. ماں نے تیل کا گلاس بھر کے دے دیا, پانی کی جگہ تیل کا گلاس ہی بھر کے دے دیا. نظر کتاب پہ تھی, تیل کا جناب گلاس جو منہ کو لگایا سارا گلاس ہی پی گیا. پتہ ہی نہیں چلا کہ پانی پی رہا ہوں کہ گلاس پی اپنا تیل پی رہا ہوں. سبحان اللہ. اب اندازہ کریں. یعنی جب یہ جو جتنے لوگ ہیں نا, جتنے بڑے بڑے لوگوں کا آپ کو نام ملتا ہے, یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے محنتیں کی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 10 سال کی عمر کے اندر امام بخاری کو 60,000 حدیث یاد تھی. سبحان اللہ. 10 سال کی عمر میں 60,000 حدیث امام بخاری کو یاد تھی. ٹھیک ہے, اور وجہ کیا تھی کہ آپ اندازہ کریں, پھر مائیں بھی تو پیچھے مائیں ہیں نا. ٹھیک ہے, جب امام بخاری اول تو پیدا نہیں ہوئے, 2 سال ماں کے پیٹ میں کھڑے رہے, 2 سال بعد پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, اچھا جب پیدا ہوئے تو کیا نبینا, پھر ماں جناب سجدے میں سر رکھ کے روئے کہ مالک 2 سال بعد بیٹا دیا ہے, 2 سال تو پیٹ میں کھڑا رہا ہے. ٹھیک ہے, 2 سال بعد دیا بھی سی تو نبینا کرم فرما, آنکھیں عطا فرما. جب تو آنکھیں عطا فرمائے گا میں تیرے اپنے بیٹے کو تیرا دین پڑھاؤں گی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے والدہ کے خواب میں تشریف لے آئے, فرمایا کہ پریشان نہ ہو, ہم نے تیرے بیٹے کو آنکھیں عطا فرما دی ہیں. سبحان اللہ. امام بخاری کے والدہ کے خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے. آپ سوچ سکتے ہیں, فرمایا کہ دیکھ اپنے بیٹے کو ہم نے آنکھیں عطا فرما دی ہیں. تو پھر کیا ہوا, امام بخاری کو جناب بخارا سے ماں آئی اور آ کے مکے چھوڑ گئی. کہا پتر میں نے رب سے وعدہ کیا کہ تو اس کا دین پڑھے گا. سبحان اللہ. نتیجہ کیا نکلا کہ 60,000 حدیث 10 سال کی عمر کے اندر امام بخاری یاد کر چکے تھے. سبحان اللہ. اور ٹوٹل کتنے حدیثوں کے حافظ ہیں؟ 6 لاکھ حدیث کے حافظ ہیں. 6 لاکھ حدیث ٹنو ٹن یاد. ٹھیک ہے, جیسے ہمیں الحمدللہ یاد ہوتی ہے. اس طرح بڑے بڑے لوگ, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو 5 لاکھ حدیث یاد تھی. ٹھیک ہے, 5 لاکھ حدیث کے حافظ تھے. اس کے بعد اب کیا نام ہے ان کا, ساستہ کے دوسرے جو بزرگ ہیں, بخاری کے, مسلم کے, ترمذی شریف کے جو حافظ صاحب ہے, حافظ محمد بن عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ٹھیک ہے, یہ 3 لاکھ حدیث کے حافظ تھے. حافظ اسلم رحمۃ اللہ علیہ گزرے 7 لاکھ حدیث کے حافظ تھے. ہمارے بزرگوں کو ABC نہیں آتے. ہمارے بزرگوں کا فخر یہ تھا, کتنی حدیثوں کے حافظ ہے؟ 4 لاکھ حدیث کے. یہ کتنوں کا؟ یہ 5 لاکھ کا. یہ کتنوں کا؟ یہ 6 لاکھ کا. یہ کتنوں کا؟ یہ 2 لاکھ ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ ان کا فخر تھا. ٹھیک ہے, بہرحال آگے دیکھیں جی, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم یروا الی الطیر, فرمایا کہ اگر یہ ماں والا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تو اگلی مثال دیکھ لو. الم یروا الی الطیر, فرمایا کیا ان لوگوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا ہے؟ یہ جو اڑتے اڑتے جا رہے ہیں, شاہین جا رہا ہے, شکرا جا رہا ہے, باز جا رہا ہے, کوا جا رہا ہے, کبوتر اڑ رہا ہے, جناب یار طوطا اڑ رہا ہے, چڑیا اڑ رہی ہے. میں ذرا ظالموں کچھ نہ کرو, کم سے کم ان پرندوں کی طرف ہی دیکھ لو. کیا
مسخرات فی جو السماء، آسمان کی فضاؤں میں کس کے حکم سے یہ اڑ رہے ہیں. کبھی غور تو کر کے دیکھو نا کہ آخر ان کے اندر کون سی بیٹری لگی ہے، کون سی مشینری، کون سا پرزہ اس کے اندر فٹ ہے کہ جناب انسان تو قدم اٹھائے تو دوسرا قدم نہیں اٹھا سکتا. یہ ہے نا کہ آپ ایک قدم اٹھائیں دوسرا قدم تو نہیں اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ ایسے پر مارے کہ جناب پھڑپھڑاتے جا رہے ہیں. کوئی نہ گرنے کا خوف، نہ پریشانی، نہ کوئی مسئلہ، پھر ہزاروں کلومیٹر تک اڑتے جائیں گے، ان کو کوئی گرنے کا خوف بھی نہیں ہوگا، پریشانی بھی ان کو نہیں ہوگی. فرمایا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ کون سی ذات ہے جنہوں نے پرندوں کو اڑنے کی یہ طاقت عطا فرمائی ہے؟ اب تو پرندوں کو گولی مارو یار، اب تو ہمارے پاس تو پرندوں سے بڑی مثال جہاز موجود ہے. پرندہ تو پھر بھی رب کا بنایا ہوا ہے. انسان کو رب نے اتنی عقل عطا فرما دی ہے کہ ٹنوں کے حساب سے وزنی مشینری اڑا کے رکھ دی ہے. نہیں اب دیکھو نا، ٹنوں کے حساب سے 400 بندہ بیٹھا ہوا ہے، 500 بندہ بیٹھا ہوا ہے، ان کا کم سے کم 2 من، اس کا اپنا 1.5 من 2 من ہر بندے کا اپنا وزن ہے. پھر اس کے بعد جو ساتھ سامان لے کے جا رہے ہیں 400-500 من وزن اس کا ہے. پھر جہاز کا اپنا وزن ہے. آخر یہ بھی تو اڑ ہی رہا ہے نا. یہ کس نے طاقت دی ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذرا ان چیزوں میں غور کر کے دیکھو. ما یمسکہن الا اللہ، اللہ کے سوا کون ہے جو انہیں روک کے رکھے ہوئے ہے؟ رب بھی ہے نا جو ان کو گرنے نہیں دیتا، رب بھی ہے نا جو ان کو اڑا رہا ہے، رب بھی ہے نا جو جناب والا ہوا کے اندر آپ دیکھیں نا شاہین ہے نا، شاہین لیکن بعض عقاب جس کو ہم کہتے ہیں، اس نے تو شکار بھی کرنا ہے تو اڑتے ہوئے پرندے کا کرنا ہے، بیٹھے ہوئے بندے کا شکار بھی نہیں کرنا، بیٹھے ہوئے پرندے کا. آپ کو پتہ ہی اس کی عادت ہے. بعض جب بھی شکار کرتا ہے وہ اڑتے ہوئے پرندے کا کرتا ہے، ٹھیک ہے، بیٹھے ہوئے پرندے کا شکار کرتا ہی کوئی نہیں ہے. کیسی کمال کی بات ہے. ما یمسکہن الا اللہ، اوے اللہ کے سوا کون ہے جس نے انہیں روک کے رکھا ہوا ہے؟ یہ رب کے حکم سے تو رکے ہوئے ہیں. اور اگلی بات، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، فرمایا ایمان لانے والی قوم کے لیے تو ہر جگہ نشانیاں موجود ہیں. ہاں بندہ صاحب ایمان ہو صحیح، ہر جگہ پہ انہیں خدا نظر ضرور آ جائے گا. ٹھیک ہے نا جی، جہاں پہ غور کرے گا، جس چیز میں غور کرے گا، ہر جگہ پہ انہیں خدا ہی خدا نظر آئے گا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ اور آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، فرمایا اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے گھر بنائے ہیں، سکنا، تاکہ تم سکون سے زندگی گزار سکو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں نا جانور بھی تو رہ رہے ہیں نا، کبھی اس گلی کے اندر کبھی کتا کو دیکھا ہے؟ آج اس گلی میں سویا ہوا ہے، کل اس گلی میں سویا، پرسوں اس گلی میں سویا ہوا ہے، پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. بلی ہے نا، آج ہمارے گھر میں ہے، کل کسی اور کے گھر میں ہے. میں بتا، یہ جو عزت کے ساتھ رہنے کا سلیقہ جو تمہیں عطا فرمایا، رب نے نہیں عطا فرمایا کہ یار تمہیں گھر عطا فرما دیا ہے، کل تو کچے مکان میں رہتا تھا، آج رب نے تجھے کوٹھی عطا فرما دی ہے. ٹھیک ہے جی. کل تیرے پاس کچھ نہیں تھا، آج تو بڑا محل بنا کے بیٹھا ہوا ہے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں رہنے کے لیے گھر عطا فرمایا ہے. اور وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، فرمایا یہ اللہ کی ذات ہی ہے جس نے جناب جانوروں کی کھالوں سے بھی تمہیں گھر عطا فرمایا ہے. دیکھا نہیں خیمے کس طرح بنتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب اللہ خیمے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آگے اللہ نے ارشاد بھی فرما دیا، فرمایا تستخفونها یوم ذانکم و یوم اقامتکم، فرمایا تم گھر میں ہو تب بھی اس کے لگا کے بیٹھ جاؤ، سفر کے اندر ہو پھر بھی لگا کے بیٹھ جاؤ. تستخفونها، تم پر کبھی بوجھ نہیں بنتا ہے، جہاں مرضی جاؤ خیمہ اٹھا کے لے جاؤ، جہاں مرضی لگا دو، بارش سے محفوظ، ہر ایک چیز سے محفوظ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ رب نے انسان کو عزت عطا فرمائی ہے. کبھی دیکھا ہے جناب کوئی کھوتا بھی اپنے لگا کے بیٹھا ہوا ہو؟ نہیں ہوتا نا، جانور تو نہیں لگا سکتے نا. کبھی جناب کٹے بچے نے احتجاج کر دیا کہ نہیں جناب میں ویسے کوٹھی بڑھاؤ میں پھر جا کے رہائش اختیار فرماواں گا، نہیں ہوتا. گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، جتنے مرضی جانور آپ دیکھ لیں، مہنگے سے مہنگا جانور بھی ہوگا لیکن اس کے لیے بھی گھر نہیں ہے. ہاں گھر جو اگر رب نے عطا فرمایا تو انسان کو عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی. فرمایا دیکھ تو سی ہم نے کہاں سے تمہیں عزت عطا فرمائی ہے. اور اگلی بات، ومن اصوافها، میں ہم نے جانوروں کی جو اون ہے نا، اون وہ بھی ہم نے تیری خاطر پیدا کی ہے. ٹھیک ہے جی. اس سے کیا بن رہا ہے جناب؟ کپڑے بن رہے ہیں، اس سے یہ چیز بن رہی ہے، اس سے وہ شے بن رہی ہے. اور واوبارہا، میں جو اونٹوں کی پشم ہے وہ بھی ہم نے تیرے لیے بنائی ہے. واشعارہا، میں بکریوں کے بال بھی ہیں وہ بھی ہم نے تیری خاطر بنائے ہیں. یار دیکھ لو، جانوروں کی کھال بھی انسان کے کام آ رہی ہے، جانوروں کے بال بھی انسان کے کام آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اونٹ سے عرشہ نہیں بن رہی، اون سے عرشہ نہیں بن رہی ہے. ٹھیک ہے جی. کپڑے بن رہے ہیں، قلینیں بن رہی ہیں، بچھونے بن رہے ہیں، آپ کتنی چیزیں بنا رہے ہیں. یہ سارا کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اساسا، ہم نے یہ فائدے کی جتنی چیزیں تھی ساری تمہیں عطا فرمائی ہیں. کس لیے؟ ومتاع الی حین، تاکہ تم جب تک یہاں زندگی میں دنیا میں رہو ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے رہو.
ٹھیک ہے نا. یعنی کوئی بھی شے آپ بتائیں, اور لفظ جب اللہ تعالیٰ استعمال کرتے نا لکم کا مطلب فرمایا تمہاری خاطر ہم نے پیدا کیا ہے. مجھے آپ بتائیں یار ہمارے بال بڑے ہو جائیں ہمیں پریشانی ہوتی ہے, فوراً نائی کے پاس جائیں گے, جا کے کٹوا کے آئیں گے. ٹھیک ہے, جانوروں کو گرمی نہیں لگتی ہے, لیکن جب ان کی اون بڑی بڑی ہو جاتی ہے تو رب نے اسے بھی ضائع نہیں جانے دی. فرمایا کوئی بات نہیں, ان کو بڑا ہونے دو, کیونکہ یہ کاٹ لیں گے, کم سے کم ان کے مسلح بنانے کے کام آ جائے گا, ان کے دریا بنانے کے کام آ جائے گا, ان کے فرش بنانے کے کام آ جائے گا. کتنی چیزیں ہیں جو انسان کی, جانوروں کی کھال کو چھوڑو, کھال کے اوپر جو بال ہیں رب نے تو وہ بھی انسان کی خاطر پیدا فرمائے. جس بندے پر رب کی اتنی کرم نوازی ہو وہ بندہ کبھی غور بھی نہ کرے کہ یار مجھ پر رب کی کتنی بڑی بڑی مہربانیاں ہیں. ٹھیک ہے, اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.